السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. حاضرین جمعہ، میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، قوم و ملت کے نوجوانوں و دیگر سامعین اکرام، آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر بے شمار جگہ پر آئی ہے۔ کیوں نہ آئی ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے صحیح معنوں میں، اور وہ جمعہ کے دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ اعمال ہیں، جو آپ نے جمعہ کے دن خاص کر کیے ہیں، وہ اگر کرتا ہے، اذان سے قبل مسجد میں داخل ہوتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، اور خطبہ سننے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب مسجد میں داخل ہو، وضو کر کے آئیں، تو آپ کو یوں ہی نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ خطبہ سنیں۔ اور یہ تمام کے تمام اعمال اگر کوئی بھی بندہ کر لیتا ہے
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرکیف تمام تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا مربی پالنہار ہے، چپے چپے کا مالک و مختار مشکل کشا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہتا ہے چلاتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لاچار بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صحت یافتہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قوت اور طاقت اگر کسی ہستی کے پاس ہے، کسی ذات کے پاس ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو رب العالمین کے مد مقابلے میں آ کے کھڑے ہو اور چیلنج کرے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ وَلِلَّهِ حَمْدًا حَمْدًا كَثِيرًا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو اللہ کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا اور دین اسلام کو پہنچانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، بہت ساری مصائب کو برداشت کیا، فائنلی اس دین کو ہم تک الحمدللہ پہنچا دیا۔ اسی دین پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو شریعت دے کر بھیجا تھا، اسی شریعت کے اکارڈنگ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم عبادت کما حق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی والدین بر الوالدین کے تعلق سے گفتگو کروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو والدین کا مرتبہ بیان کیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا مقام وہی والدین کے مقام کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے۔ وہ والدین جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں کی نیند ان کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب بچہ روتا ہے۔ وہ والد جو نہ برسات کا موسم دیکھتا ہے نہ گرمیوں کا موسم دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو روزی روٹی کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں پھرتا ہے، ساری کی ساری تکلیفوں کو برداشت کر کر اپنے بچوں کے لیے وہ روزی روٹی مہیا کراتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، اور جو لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کے خیال رکھو، کیونکہ وہی والدین تھے جو تمہیں چلنا سکھلایا، وہی والدین ہیں جو تمہیں بولنا سکھلایا، اور وہی والدین ہیں جنہوں نے اچھے اور غلط کی تمہیں تمیز کرنا سکھائی۔ لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا ڈھنگ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا سلوک والدین کے تعلق سے بالکل الگ اور تھلگ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ڈھنگ نہیں ہونا چاہیے، ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے والدین آپ کی وجہ سے ناراض ہو، آپ کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے، چاہے وہ روحانیت تکلیف ہو چاہے وہ ظاہری تکلیف ہو، کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ رب کی ناراضگی میں والدین کی بھی ناراضگی ہے، اور اگر ہم اللہ کی ناراضگی اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، والدین کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، اگر تم کلمہ گو مسلمان ہو، اگر تم نے اسلام کو اپنا لیا ہے،
अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, अल्लाह ने कुरान को मोहम्मद और रसूलुल्लाह पे नाजिल किया और रसूल को तुम अपना रसूल जाती एतबार से मानने के साथ साथ जो शरीयत लेके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह लाए उस पर अमल करते हैं, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, यानी उनके अच्छे सलूक से पेश आओ उनके साथ। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल तालु अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान ने नक्शा यूं खींचा है, आपके जरिए से लोगों को ये मुतनब्बे करा दिया। आपने कहा कुल तालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल से कहा आप कह दीजिए कुल तालो अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं तुम्हारे रब ने क्या चीज तुम पर हराम करार दी है। कुल तालो अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अल्ला ताबुदू इल्ला अल्लाह ताबुदू वला तुशरिकू बिही शैआ, ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो। अगर तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हो तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये चीज हराम करार दी है। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ। वो वालिदैन जो रातों की तारीखी को, रात की अंधेरी को नहीं देखा, आपके साथ हमेशा अच्छा रवैये से पेश आए। आप छोटे थे, आपकी कदर की, आपके साथ रहम का सलूक किया। वही वालिद जब बूढ़े हो जाते हैं, आप उनके साथ क्या रहम का सलूक करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आते हैं कि नहीं आते हैं। यह तरीका अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन सी चीज रब ने तुम्हारे ऊपर हराम करती है और कौन सी चीज सही करार दी है। बतला दिया, आप एहसान करें यानी उनके साथ अच्छा सलूक करें, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, रब ने फैसला कर दिया कि इबादत जो होगी अल्लाह की होगी, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाए, एक या उन दोनों में से दोनों, तो आपका तरीका यह होना चाहिए आप उनको उफ तक नहीं कहोगे। वकुल्लहुमा उफ़्फ़न वला तनहरहुमा, ऐ लोगों तुम्हें उफ भी नहीं कहना है, उन्हें डांटना डपटना नहीं है, झड़कना नहीं है। फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ नरमी से पेश आना है। और फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों तुम उनके साथ नरमी के साथ पेश आना है, उनको किसी तरीके से डांट डपट नहीं करना है, झड़कना नहीं है। अगर वो बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाते हैं, आप उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आना है, उनके मिजाज को परखना है और उनको उसी रब से दुआ करना है अल्लाह उन पे वैसे ही ना मुकर जैसे इन्होंने छोटे पे मुझ पे रहम किया था। ये तरीका है, ये तरीका कुरान ने आपको बतला दिया। इस्लाम तो वो चीज सिखलाता है जो दुनिया का कोई भी मजहब आपको नहीं सिखला सकता। एक एक चीज की निशानदही इस्लाम ने कर दी। आपको किसके साथ कैसे सुलूक करना है, कैसे रहना है, कैसे जिंदगी गुजारना है, कहां जाना है, कहां टाइम को गुजारना है, एक एक चीज की निशानदही इस्लाम ने कर दी।
اس قرآن کی آیت سے 5 چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کو اف نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ قول و فعل کی وجہ سے، آپ کی کام کی وجہ سے، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کی وجہ سے کسی بھی طریقے کی ان کو روحانی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے والدین بڑھاپے کی عالم میں ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ کمانے مانے کے لائق تو نہیں ہے، خالی بولتے رہتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی زبان سے تیر مار دیا، آپ نے اپنے عمل کے ذریعہ سے ان کو تکلیف پہنچا دی۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز آپ کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی شخص بڑھاپے کے عالم میں پہنچتا ہے تو اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صحیح کہیں گے، غلط لگے گا انفیکٹ۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ننقص علی عمرہ، ہم ان کو لوٹا دیں گے ان کی پچھلی عمر میں، یعنی کہ بچوں جیسی ان کی حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ والدین جو ہیں، ہمارے والد ہیں، یہ ہر بات میں چے چے پے پے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے جو دماغ ہے، برین ہے، جو کیپیسٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ ہمیں وہاں اچھائی کا ثبوت دینا ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے ان کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز کے بارے میں آپ ان کی عزت و احترام کرنا ہے، کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، آپ کو عزت کے ساتھ ان کے پیش آنا ہے۔ چوتھی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا ہے، نرم لہجے میں بات کرنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ جھک کر رہنا ان کے ساتھ۔ اور 5ویں چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے آپ اپنے والدین کے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے والدین پہ رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن پہ رحم کیا تھا۔ اللہ سے دعا کرے، انسان جب چلا جاتا ہے، آپ کے والد یہاں اگر موجود نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا جن کے ہیں اور جن کے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ اپورچونٹی ہے کہ وہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ثواب، کیونکہ انسان مرنے کے بعد کچھ لے کے نہیں جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہے، ایک صدقہ جاریہ، اور ایک وہ ہے جو اپنی اولاد کو اگر نیک بنایا ہے وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرے، اپنی زندگی میں کچھ کر کے گئے ہوں نیک کام تو اس کا صدقہ جاریہ ہو۔ تو کرنا یہ ہے کہ جس کے اولاد ہے، والدین نہیں ہے دنیا کے اندر، تو وہ اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ ان کے نام سے کچھ ایسا کرے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہے۔ اور والدین سے میں خاص کر یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے جائیں۔ پتہ نہیں ہے کہ اولاد کرے یا نہ کرے، کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت تھی ام درداء غالباً، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی دینار تھے سارے کے سارے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے آخری وقت۔ اور اپنے ہاتھ سے جب دیں گے تو آپ کا وہ ثواب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے وہ کیا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسا کام سب سے الگ کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، کچھ ایک کہ کبھی آپ مطمئن ہو کہ میں ایک کام تو کرتا ہوں، لوگوں سے اوجل ہے وہ کام دکھاتے بھی نہیں، آپ خفیہ طور پہ بھی کر سکتے، وہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ایک کام ایسا کریں جو آپ کو لگے کبھی بھی آپ بیمار ہو یا کبھی بھی آپ نروس ہو تو آپ کو یہ لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرا وہ عمل پسند ہوگا، وہی ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ میرے لیے بنے، لوگوں سے اوجل ہے۔ تو کم سے کم اپنی زندگی میں ایسا کام کر کے جائیں، یا اپنی زندگی میں کچھ ایسے کرتے چلے جائیں جس سے آپ کے آنے والی جو آفتیں ہیں وہ ٹلتی رہیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ بات یہ چل رہی تھی کہ والدین کے لیے آپ دعائیں خیر کرنا، اللہ رب العالمین
क्योंकि एक साथी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है। अल्लाह के नबी से सवाल करता है, अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सवाल करते हैं, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं है, तुम्हारे वालिदैन जिंदा है कि नहीं है? वो कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे वालिद जिंदा है, मेरे वालिदैन जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जा तू पहले अपनी माँ की खिदमत कर, वही तेरे लिए जिहाद है। और जिहाद के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जिहाद करते करते अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है, किसी काफिर के हाथ से खत्म हो जाता है, उसका खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। कल कयामत के दिन अल्लाह के यहां वो शहीद को पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, जाओ उसको ले जाओ, बगैर हिसाब किताब के इसको जन्नत में दाखिल कर दो, क्योंकि दुनिया में जो मेरी राह में शहीद होके आया है, खून टपक रहा होगा, इतना मकाम है उसका, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पहले आप अपनी माँ की खिदमत करें अगर जिंदा है। और एक हदीस में आता है कि माँ, सवाल किया साहबा ने, तो कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहते नहीं। खाला है? कहा हाँ। तो कहा अल्लाह के नबी ने आप अपनी खाला की खिदमत करें। माँ जो है खाला के काम मकाम है, तो ये मकाम है वालिदैन का। लेकिन आज हमारे यहां ऐसा कोई रिवाज नहीं है। आज हम अपनी जुबान से, अपने अमाल से अपने वालिदैन को क्या करते हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आज देखें, सर्वे करें हर जगह, हम अपने गरिबान में झांक कर देखें कि वालिदैन को हम किस तरीके से रखते हैं। आज हमारी शादियां हो जाए तो हम अपने वालिदैन को अलग और थलग कर देते हैं, उनके साथ रहना गवारा नहीं करते। जिन्होंने जिंदगी में आपका साथ दिया, वो मां जिसने 9 माह आपको पेट में रखा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि व हमालतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह का फैसला है कि फैसला कर दिया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। वो मां जिसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा और उसकी जो मुद्दत है हमल और दूध छुड़ाने की 30 माह है, वह हमलु व फिसालहु 30 शहरा, जो आपको 9 माह पेट में रखा और दूध छुड़ाने तक, ये दोनों मिला के 30 माह होते। आज हम उसको दरकिनार कर देते हैं। आज हम अपनी जुबान से, अल्फाजों से अपनी माँ को, अपने वालिद को वो तकलीफ देते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त नागवार है। हम नहीं सोचते। पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आपसे सवाल किया, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबतिही, अल्लाह के रसूल, सोबत के एतबार से सबसे ज्यादा मुस्तहिक वालिदैन में से कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मु का, तेरी माँ। फिर सवाल किया, फरमाया फिर तेरी माँ। फिर सवाल किया, फिर कहा फिर तेरी माँ। चौथी बार जब सवाल किया, कहा वालिद, तेरा वालिद। अब्बू का, अबू का यानी तेरा बाप। ये मकाम है माँ का, लेकिन हमने उस मकाम को बिल्कुल बाला-ए-ताक कर दिया है। आज हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए, आज हमने पसे पुष्ट डाल दिया है, वालिदैन को बिल्कुल नीचे करके दिखला दिया है कि हम वो औलाद नहीं है जो आपके लिए सही साबित हो सके, क्योंकि हमने सारी हदों को पार कर दिया है। आज हमारे अमाल ऐसे हैं जो वालिद अपना मुंह लोगों के समाज के अंदर दिखाने के काबिल नहीं है, हमने वो काम कर दिया है। लेकिन हमें होना तो ये चाहिए था
کہ ہم اپنے والد کی عزت کریں. ہمیں تو ہونا وہ چاہیے تھا کہ ہم ہر مومنٹ پہ ہر موڑ پہ اپنے والدین کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں, لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, جیسے ہم آج کریں گے کل ہمارے ساتھ وہی ہوگا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج ہم اپنے والد کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے تھا, کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی کرے گی جو آپ کر رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے, جو انسان جو فصل کھیت میں اگاتا ہے وہی کاٹتا ہے, تو سیم ویسے ہی ہوگا مسئلہ. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ صحابی جو اپنے والدہ کو ماں کو کندھوں پر بیٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا, عمرہ کرانے کے لیے گیا. اس ماں کو جو اپائش تھی پیروں سے, ہاتھوں سے کوڑی تھی, منہ میں اس کے دانت نہیں تھے, وہ صحابی اپنے والدہ کو لے کر اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے. پہلا طواف چکر لگایا, دوسرا چکر لگایا, تیسرا چکر لگایا, 6 چکر پورے ہو گئے. 7ویں چکر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مڑپھیر اس صحابی سے ہو جاتی ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے, اور وہ سوال کرتا ہے صحابی, اے امیر المومنین, یہ جو ہے میری ماں ہے, ہاتھوں سے کوڑی ہے, پیروں سے اپائج ہے, اس کے منہ میں دانت نہیں ہے. اے امیر المومنین, میں اپنے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں, بنا کے کھانا کھلاتا ہوں, پیشاب پخانہ اگر کر دیتی ہوں تو میں صفائی کرتا ہوں. اے امیر المومنین, میں خانہ کعبہ کے اس کے طواف چکر لگا کے طواف کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں, کیا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال و جواب تو نہیں کرے گا؟ سوال تو نہیں کرے گا کہ تو نے خدمت نہیں کری؟ کیا یہ تمام کی تمام چیزیں کرنے کے باوجود میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں پوری ہو جائے گی؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے میرے دوست, مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ تم اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے کھلاتے ہیں, کپڑے آپ پہناتے ہیں, ان کی پیشاب پخانے کو آپ صاف کرتے ہیں. مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کی وجہ سے آپ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں, جس وقت جو ماں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اس وقت ایک درد ہوتا ہے, اس درد کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. تم تو یہ کہتے ہو کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, کھانا روٹی آپ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں, پیشاب پخانہ اٹھاتے ہیں, اسی سے پورا ہو جائے, خدمت ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. اب سوچیں ہم خود, ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرتے ہیں. کیا ہم نے یہ زحمت گوارا کری کہ ہم اپنے والد کو اگر ضرورت ہے کسی چیز کی, ضرورت ہے کرسی کی, ضرورت ہے پانی کی, ہم پیار و محبت سے اپنے ایک گلاس بھی پانی اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دیں؟ ہرگز نہیں ہوگا. اور اگر ہم دیں گے بھی تو منہ ہمارا دوسری طرف ہوگا اور ہاتھ دوسری طرف ہوگا. یہ ہمارا رویہ ہے. کہاں سے ہم کامیاب و کامران ہو سکیں گے؟ وقت ہو چکا ہے, بات بھی لمبی تھی, لیکن اپیل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں, اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویے سے پیش آئیں, کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا, اور کل قیامت کے دن نہیں دنیا ہی میں آپ کو اس کا خامیازہ بھگتنا ہوگا. جیسے آپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہی ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہمیں صوم و صلات کا پابند بنا دے. رب العالمین جب ہم دنیا سے جائیں تو صرف توحید پر جائیں. رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.